حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب مصر سے پریشانی کے عالم میں باہر نکلے تو مدین کا رخ کیا آپ نے، جو حضرت ابراہیم کی اولاد کے نام پر ہے۔ اس شہر کو آپ نے منتخب کیا اپنے سفر کے لیے کہ آپ وہیں پر رہیں گے۔ قرآن حکیم نے اس کی منظر کشی کی ہے کہ آپ وہاں سے جب تنہا نکلے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت کوئی ایسا بندوبست فرمائے گا کہ میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَن، جب مدین شہر کے قریب ایک کنویں پر پہنچے، ایک گروہ کو دیکھا کہ جو وہاں پانی لے رہے ہیں۔ وَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دو خواتین کو بھی دیکھا کہ جو اپنے ریوڑ کو روکے ہوئے ہیں، سائیڈ پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ باقی سب لوگ تو اپنے مال مویشی کے لیے، اپنے ریوڑ کے لیے پانی لے رہے ہیں، لیکن یہ دو خواتین ایک سائیڈ پر الگ تھلگ بیٹھی ہیں۔ تو آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ نے ان سے فرمایا کہ ما خطبکما، تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے کہ تم اس حال میں کھڑی ہو؟ قالتا، انہوں نے کہا لا نسقی، ہم پانی نہیں پلا سکتی، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ یہ چرواہے اپنے لیے اور اپنے ریوڑوں کے لیے پانی نہ لے لیں، اس وقت تک ہم پانی نہیں لے سکتی۔ اور حال یہ ہے کہ ہم خواتین ہیں اور ہمارے والد ایک بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، اور یہ سارے کام وہ خود کر نہیں سکتے اور ہم اپنی ناتوانی کے باعث پیچھے رہتی ہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب سن کر ان سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے میں کوئی ہیلا کرتا ہوں، اور آپ آگے بڑھے اور جا کر پانی کا بندوبست کیا ان کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے انہیں پانی وغیرہ دے دیا اور انہوں نے پانی مویشیوں کو پلا کر وہاں سے چل دیں، تو فسقا لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آپ ایک چھاؤں میں، ایک سائے میں بیٹھ گئے اور وہاں بیٹھ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے میرے مالک، جو تو نے میرے حق میں بہتری کا فیصلہ فرمایا ہے، اب مجھے اس خیر کی بہت زیادہ حاجت ہے، تو اب تو میری حاجت روائی فرما۔ ابھی آپ نے یہ عرض ہی کیا تھا کہ ان دونوں خواتین میں سے ایک آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، بڑی شرم و حیا سے، اور بڑی جس طرح کے خواتین میں عزت، احترام، شرم و حیا کا معاملہ ہوتا ہے، اس انداز سے آپ آ کر تو ان سے کہنے لگی کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ اس کے لیے آپ کو کچھ معاوضہ دیں جو آپ نے پانی کا بندوبست کیا ہے ہمارے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چل دیے، اور وہ شخصیت جن کی وہ بیٹیاں تھیں وہ حضرت جناب شعیب علیہ السلام تھے۔ تو حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے جا کر سارا قصہ سنایا، ساری بات انہیں سنائی، انہیں بتایا کہ اس طرح سے ایک قبطی کو مکہ مارا تھا اور وہ اتفاق سے مر گیا۔ اس سارے معاملے کے لیے آپ وہاں سے نکلے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا لا تخف، آپ خوف نہ کیجئے، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم قوم سے بچ کر نکل آئے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا اپنی صاحبزادیوں کے کہنے پر، قرآن حکیم نے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک کہنے لگی یا ابت استاجر، اسے اپنے پاس ملازم رکھ لیجئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس وقت تو وہ پیغمبر ابھی نہیں تھے، یعنی انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا، اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے جس طرح سے انہوں نے پانی لا کر دیا، جس طرح سے ہماری معاونت کی ہے، تو اس سارے سلسلے میں دو چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں، ایک تو یہ با ہمت آدمی ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ نہایت عزت و احترام کرنے والے اور کسی کی امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیشکش کی، تو انہوں نے اس پر کچھ تأمل کیا، غور و فکر کیا، اور اس کے بعد ان کو منظور کر لیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح آپ سے کر دیتا ہوں، اور شرط یہ ہے کہ تم 8 سال میرے پاس رہو۔ ایک مشکل ادھر تھی، وہاں سے بھاگے تھے، ادھر آ کر اب یہ پابندی لگ گئی، مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی۔ تو یہ زندگی کا حصہ ہے، اللہ کے نبی ہیں اور نبوت کے لیے مشکلات، مصائب، پریشانیاں، مقامات اولیاء کے لیے یہ لازمہ ہیں اس کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا 8 سال آپ رہیے، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر آپ 10 سال مکمل کریں، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ 10 سال آپ پورے کریں تو یہ پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، یعنی یہ آپ پر ہے۔ وما اريد ان اشق علیک، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ پر
کسی مشکل کا اضافہ کروں. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، آپ مجھے نیک لوگوں کی طرح وعدہ پورا کرنے والا ہی پائیں گے. علامہ اقبال نے کہا تھا دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے. اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اگر کوئی مربی تربیت کرنے والا شخص مل جائے تو پھر انسان بظاہر تو بکریوں کا ریوڑ چرا رہا ہوتا ہے، لیکن ان قریب ایسا مقام اسے مل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی پیغمبری سے سرفراز کر دیتا ہے.